बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त जो अहम तरीन खबर सामने आ रही है ईरान से आ रही है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से वाज़े तौर पर एक स्टेटमेंट जारी हो चुका है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इस इसराइली हमले का मुकाबला करने के लिए ईरान की तरफ से एक भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस हवाले से जो अब खबरें आ रही हैं इसकी तरफ चलते हैं। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री अनाउंसेस द कंट्रीज रेडीनेस टू मेक रिवेंज एंड लॉन्च ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। अब ये जो वादा सादिक सोयम या वादा सादिक 3 नामी ऑपरेशन है ईरानी, इसके हवाले से ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से वाज़े तौर पे जो है वो स्टेटमेंट्स जारी हो चुके हैं, बयानात आ चुके हैं। उसका मतलब यही है, जब वज़ारत ख़ारजा ये बयान दे रही है, इसका मतलब है कि फिर दूसरे ममालिक को इस बात के लिए आगाह कर दिया गया है कि अब ईरान की तरफ से जो इसराइली हमला था उसके जवाब के नतीजे में अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी, और जिसको वादा सादिक 3 या वादा सादिक सोयम ऑपरेशन का नाम दिया गया है। और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि ईरान मुकम्मल तौर पे इस हमला करने के लिए तैयार बैठा है, और सिर्फ सही वक्त का तयन है जो कि ईरान की तरफ से किया जाना है। फिर वो तमाम टारगेट्स जिनकी निशानदही ईरान की तरफ से बहुत पहले ही कर दी गई थी, उनको निशाना बनाने का सिलसिला शुरू होगा, और फिर जो है वो एक भरपूर हमला ईरान की तरफ से इसराइल पे किया जाएगा। तो ये इस वक्त अहम अपडेट्स हैं जो कि इस हवाले से सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे मीडिया हाउसेस इस वक्त जो है वो इस खबर को तशहीर करने के चक्कर में लगे हैं कि ईरान का जो नुकसान हुआ है इस हमले में, जानी नुकसान, वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब इस हवाले से ईरान ने कैटेगोरिकली जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया है, और अब तक इसी पे कायम है। यानी इस हमले को अब तकरीबन जो है वो 22 घंटे गुजर चुके हैं, और उसके बावजूद जो अब स्टेटमेंट है इसी हवाले से आ रही है कि जो अब तक इस हमले में ईरान के आर्मी सोल्जर्स शहीद हुए हैं उनकी तादाद 2 ही है। इस वक्त ईरानियन आर्मी सेड 2 ऑफ इट्स सर्विसमैन हैव बीन मार्टर्ड इन द मिलिट्री अटैक बाय इजरायली रेजिम अर्लियर सैटरडे। इसराइल की तरफ से इस हमले के अंदर जो मिसाइल इस्तेमाल किए गए और जो वॉरहेड्स ईरान के इलाके में आके गिरे थे, उनको 99% तो इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन जो मिसाइल्स ईरान के जुनूब मशरक़ी इलाके में यानी खुजिस्तान सूबे में गिरे थे, उसका एक शहर है माशहर, वहाँ पर जो है वो हिट हुए हैं, इम्पैक्ट हुए हैं, जिसके नतीजे में अब जो इत्तलात हैं, अब तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इस सिर्फ ईरान के 2 ईरानी फ़ौजी जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं। इसके अलावा इस वक्त जितनी भी झूठी खबरें प्रोपेगेट कर रही हैं कि ईरान को 10 से ज़्यादा फ़ौजियों का नुकसान उठाना पड़ा और इससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, ये तमाम वो खबरें हैं जो कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा है, और इसका मकसद से यही है कि ईरानी कौम को जो है वो एक नफसियाती दबाव के अंदर डाल दिया जाए कि इतना बड़ा हमला किया गया है इसराइल की तरफ से, जिसके नतीजे में ये एक नाकामी सामने आई है ईरान की, और उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी निशाना बनाया गया। और इसके साथ साथ इस एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने वाले ये जो सर्विसमैन थे, जिनकी तादाद 10 से ज़्यादा बताई जा रही है, वो इस हमले में हलाक हुए हैं। तो ये एक मनफी प्रोपेगेंडा है जो कि मुसलसल किया जा रहा है बहुत सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से, लेकिन अब तक ईरान की तरफ से इसकी कोई तस्दीक सामने नहीं आई है। और अब तक यही खबरें हैं कि 2 शहादतें इस वक्त ईरान के सर्विसमैन्स की या आर्मी के जवानों की इस हमले में हुई हैं। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले उन तमाम नाजरीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब इसके साथ साथ जो बाक़ियात हैं इन मिसाइल्स के, वो मिले हैं इराक़ के सूबे सलाहद्दीन में, और उस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, रेमिनेंट्स ऑफ इसराइली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हैव बीन फाउंड इन सलाहद्दीन इराक़। द मिसाइल इज़ अ कॉम्बैट वर्जन ऑफ स्पैरो मिसाइल इक्विप्ड विद अ डिटैचेबल वॉरहेड launched by fighter jets from Syrian airspace. The missile booster detached over Salahuddin, allowing the warhead to continue its target. अब ये उस हवाले से खबर है कि इस जो हमला रात में किया गया और उसके अंदर इसराइली फ़िज़ाइया के तैयारों से बमबारी की गई, मिसाइल्स लॉन्च किए गए, ऐसे मिसाइल्स जो हैं उसके कुछ टुकड़े इराक़ी सरज़मीन पे गिरे हैं, और ये जो है वो स्पैरो मिसाइल के ही तरह का एक मिसाइल है जो कि इसराइल की तरफ से इस्तेमाल किया गया था। इसराइली जहाज़ों के ज़रिए इसको लॉन्च किया गया, और
یہ 2 فیز میں چلنے والا میزائل ہے، یعنی اس کا ایک بوسٹر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک وار ہیڈ تھا۔ تو اس جہاز نے اس کو ایرانی سرزمین سے بہت دور، یعنی سینکڑوں کلومیٹر دور سے جو ہے وہ فائر کیا، اور اس بوسٹر کا کام یہ تھا کہ اس میزائل کو یہ آگے کی طرف لے کے جائے اور پھر اس کے بعد اس کے وار ہیڈ کو الگ کر دے اور یہ بوسٹر وہیں پھر گر جائے۔ تو اب یہ بوسٹر جو ہے عراق کے صلاح الدین صوبے میں گرا ہے اور اس کا وار ہیڈ آگے کی طرف چلا گیا ہے، جو پھر ممکنہ طور پہ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرف سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ خوف ہے اسرائیلی فوج کے اندر کہ ان کے طیارے ایئر اسپیس کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے، اور دوسرے جو عرب ممالک ہیں جن میں سعودیہ ہے، سیریا ہے، اردن ہے، وہاں سے ہی ان بموں کو لانچ کر کے پیچھے کی طرف پلٹ گئے۔ اس وقت امریکہ کی طرف سے بھی یہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہم نے اس حملے کے اندر اسرائیل کا کسی بھی حوالے سے ساتھ نہیں دیا ہے، باوجود اس کے کہ اس سے ایک دن پہلے کے جو بھی واقعات تھے وہ مکمل طور پہ اس امریکی جھوٹ کا پردہ فاش کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو بہت سی تعداد میں امریکی F-16 طیارے جرمنی سے اس علاقے میں آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 12 اسٹریٹو ٹینکر تھے جن کا کام یہ تھا کہ فضا کے اندر ان اسرائیلی طیاروں کے اندر ایندھن کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے، وہ بھی موجود تھے۔ اب ان تمام واقعات کے باوجود اس وقت امریکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم اس حملے میں اسرائیل کے ساتھ نہیں تھے اور ہم نے کسی بھی طرح سے اسرائیل کی معاونت نہیں کی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس خطے کے اندر، اور پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ایسی سرزمین سے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ جہاں سے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ In a strange development, a group identifying itself as Islamic resistance in the land of the two holy mosques from Saudi Arabia announces its first operation launching a drone toward Israel according to their statement۔ اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سرزمین حجاز سے اسرائیل کے اوپر باضابطہ حملہ کیا گیا ہے اور نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی سرزمین کو۔ اب اس وقت جو یہ گروپ سامنے آیا ہے جو کہ اسلامی مقاومت کا گروپ ہے اور سرزمین حجاز سے اٹھ کے سامنے آیا ہے، اور ان کا نام جو ہے اپنا نام انہوں نے رکھا ہے اسلامک ریزسٹنس ان دا لینڈ آف 2 ہولی ماسک، یعنی 2 پاک مسجدوں کی سرزمین سے اٹھنے والی یہ تنظیم، انہوں نے اب باضابطہ طور پہ اسرائیل پہ پہلی کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی کا جو میں استعمال ہونے والا ہتھیار تھا ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے اور اسرائیل کے جنوبی علاقوں کو ہٹ کیا ہے۔ تو یہ پہلی کارروائی ہے جو کہ اب سامنے آئی ہے سرزمین حجاز یعنی سعودی عربیہ سے، اور اس سے پہلے اپریل میں بحرین کی طرف سے بھی کارروائی ہوئی تھی جس کے اندر بحرین سے اسی طرح کے ڈرون داغے گئے تھے اور انہوں نے جا کے اسرائیل کے ایلات کی بندرگاہ کو ہٹ کیا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرون سعودیہ سے فلائی کرتے ہوئے اسرائیل تک پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے امپیکٹ کرتے ہیں۔ اب جو اہمیت کی بات ہے کہ اس وقت اسرائیل کا بھی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا بھی اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ ایکٹیو ہے۔ ان دونوں ایئر ڈیفنس سسٹم کی رینج میں نہ آتے ہوئے یہ ڈرون حجاز سے فلائی کرتا ہے اور جا کر اسرائیل کے اوپر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ تو بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہیں جو اس وقت سرزمین حجاز یا سعودی عربیہ سے سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل اور حزب اللہ کا محاذ ہے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں۔ حزب اللہ ہیز فائرڈ 80 راکٹس سو فار ٹوڈے۔ شام 6 بجے تک حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر جو داغے جانے والے راکٹ ہیں ان کی تعداد 80 بتائی جاتی تھی، اور اب تک یہ تعداد جو ہے 100 سے زیادہ بڑھ چکی ہے، یعنی پھر مسلسل جو ہے میزائلز اور راکٹس، اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے ڈرونز داغے جا رہے ہیں مسلسل روزانہ کی بنیادوں پہ، اور آج بھی جو تعداد ہے یہ 100 سے ابو ہو گئی ہے اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب ان کارروائیوں کے نتیجے میں اسرائیل کے جن علاقوں کو نقصان پہنچے ہیں اس کا احوال۔ حزب اللہ bombarded the مشار بیس, the main intelligence headquarter of the northern region in Safed with a barrage of rockets۔ ایک انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے مشار بیس، جہاں پر اسرائیل کی جو ناردرن کمانڈ ہے وہاں سے ان کو احکامات جاری ہوتے ہیں، یعنی پھر جو بھی اسرائیلی فوجی لبنان میں داخل ہو رہے ہیں ان کو جتنی بھی حساس معلومات لبنان کے سرحدی علاقے سے فراہم کی جاتی ہے وہ اس مشار بیس سے فراہم کی جاتی تھی، جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا ایک ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا تھا شمالی علاقوں کے لیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ حزب اللہ نے ایک شدید بمباری کی ہے راکٹوں سے، اور اس جگہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس وقت کیفیت یہی ہے
شمال مسلسل طور پہ جل رہا ہے، مسلسل جو ہے وہ حزب اللہ کے حملے جاری ہیں اور اس علاقے سے جو ہے وہ دھواں جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، یعنی مسلسل آگ لگی رہتی ہے، دھواں اٹھتا رہتا ہے، آگ بجھائی جاتی ہے، اگلے دن پھر کارروائی ہوتی ہے، پھر آگ لگ جاتی ہے۔ تو مسلسل اس وقت جو جہنم کا منظر ہے وہ اسرائیل کا شمالی علاقہ پیش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کارروائی، وی ٹارگیٹڈ ود اے میزائل بیراج اے گیدرنگ آف اسرائیلی انیمی فورسز ان المشیرفہ ایریا ان راس النقورہ۔ اب یہ بھی اسرائیل کا شمالی علاقہ ہے جو کہ جنوبی لبنان کے قریب لگتا ہے۔ اس کے اوپر میزائلوں کا جتھا داغا گیا لبنان سے، جن کا جو نشانہ تھا وہاں پر جو فوج موجود تھی، اسرائیلی فوج اسٹیشن تھی، ان کو نشانہ بنایا اور اس حملے کے نتیجے میں بھی اسرائیلی فوج کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈرون کارروائی ہوئی ہے جس کے اندر ڈرونز داغے گئے ہیں لبنان سے، جنہوں نے تل ابیب کے نزدیک ایک بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ اٹیکس with a squadron of attack drones on Tel Nof air base south of Tel Aviv and hits its targets accurately۔ اب یہ جو ڈرونز کا استعمال ہوا، اس میں اسکواڈرن آف ڈرون یعنی بہت زیادہ تعداد میں ڈرونز داغے گئے، جنہوں نے تل ابیب کے جنوب میں تل نوف نامی ایئر بیس، اسرائیلی جہاز جہاں اسٹیشن تھے، اس کو نشانہ بنایا ہے، اس پہ حملہ کیا اور اس کو ڈائریکٹ ایک تو امپیکٹ کیا، یعنی یہ جو ڈرونز تھے، خودکش ڈرونز تھے، انہوں نے اس ایئر بیس میں جا کر تباہی مچائی، امپیکٹ کیا، دھماکے سے پھٹے اور اس ایئر بیس کو ڈائریکٹ امپیکٹ کیا اور خطرناک ترین نقصان پہنچایا۔ اب اس وقت یہ جو حملے حزب اللہ کی طرف سے کیے گئے، اگر ہم کل رات کا اسرائیلی حملہ دیکھتے ہیں جو کہ ایران پہ کیا گیا تھا، اس سے زیادہ تباہی اس وقت حزب اللہ اسرائیل میں مچا رہی ہے جتنی تباہی ان اسرائیلی حملے نے ایران میں مچائی تھی۔ یعنی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اسرائیل اپنا صرف چہرہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ دنیا پہ واضح کر دیا جائے کہ دیکھو میں نے ایرانی وعدہ صادق دوئم جو آپریشن اسرائیل پہ کیا گیا تھا اس کا جواب دے دیا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اس وقت جو حزب اللہ جس طرح سے برسر پیکار ہے اور جس طرح سے کارروائیوں کا ایک دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے اسرائیل کے اندر، اس سے لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیل کو اس وقت جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے حزب اللہ سے نمٹنے میں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ مناظر ہیں اس وقت جو بمباری حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل کے شمالی علاقوں پہ کی گئی، جہنم کا منظر مسلسل پیش کر رہا ہے، اور اس وقت یہ کچھ مناظر ہیں جو کہ میری اسکرین پہ چل رہے ہیں جس میں یہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ گلیری کا جو مقام ہے مسلسل حزب اللہ کے راکٹوں سے جل رہا ہے، مسلسل دھواں اٹھ رہا ہے اس علاقے میں اور آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔